دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی کے بارے میں 10 دلچسپ حقائق بتائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مولانا آزاد کون تھے، انہوں نے اپنا بچپن کہاں گزارا، تعلیم کہاں سے حاصل کی۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مولانا کے والد اور والدہ کون تھے، ان کی اولاد کیوں نہ تھی، ان کے ایک بیٹے نے گمنامی کی زندگی کیوں گزاری۔ مولانا کے مشہور رسالہ الحلال کو انگریز اور مسلمان دونوں ناپسند کیوں کرتے تھے۔ مولانا کو انگریزوں نے گرفتار کیوں کیا اور ان کی رہائی کیسے ممکن ہوئی۔ آزاد ہندو مسلم اتحاد کے حامی کیوں تھے، انہوں نے ہر فورم پر پاکستان کی مخالفت کیوں کی۔ انہوں نے پاکستان کو نفرت کی بنیاد پر بننے والا ملک کیوں قرار دیا۔ پاکستان کے بارے میں ان کی گئی کون سی پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئیں۔ عامر خان اور مولانا آزاد کا آپس میں کیا رشتہ ہے، جب مولانا آزاد نے قائد کے مزار پر حاضری دی۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی تمام موضوعات پر بات کریں گے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، مولانا ابوالکلام آزاد 11 نومبر 1888 کو اسلام کی مرکزی زیارت گاہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی اور ابوالکلام غلام محی الدین کہلائے۔ ان کی والدہ ایک امیر عرب شیخ کی بیٹی تھی اور ان کے والد مولانا خیر الدین افغان نژاد بنگالی مسلمان تھے۔ نمبر 2، مولانا کے آباء و اجداد مغل شہنشاہ بابر کے دور میں افغانستان سے ہندوستان آئے تھے۔ 1890 میں وہ اپنے خاندان کے ساتھ کلکتہ آ گئے۔ نمبر 3، مولانا آزاد نے ابتدائی تعلیم عربی، فارسی، فلسفہ، جیومیٹری، ریاضی اور الجبرا کے ساتھ حاصل کی تھی۔ انہوں نے خود ہی انگریزی زبان، عالمی تاریخ اور سیاست کا مطالعہ کیا۔ نمبر 4، مولانا آزاد کا لکھنے کی طرف فطری رجحان تھا اور اس کے نتیجے میں 1899 میں ماہانہ رسالہ نئے رنگ عالم شروع ہوا۔ نمبر 5، جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ 11 سال کے تھے۔ 2 سال بعد 13 سال کی عمر میں آزاد کی شادی نوجوان زلیخا بیگم سے ہوئی۔ کتابوں میں ان کے صرف ایک بیٹے حسین کا ذکر ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حسین نے ساری عمر اپنے والد کی تعلیمات کو فروغ دینے میں گزاری۔ نمبر 6، ہندوستان کے ساتھ ساتھ غیر ملکی انقلابی رہنماؤں کے جذبے سے متاثر ہو کر آزاد نے 1912 میں الحلال کے نام سے ہفتہ وار رسالے کی اشاعت شروع کی۔ الحلال میں برطانوی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کی جاتی اور اس کے ساتھ ساتھ 2 قومی نظریے پر بھی تنقید کی جاتی، کیونکہ آزاد متحدہ ہندوستان کے حامی تھے۔ یہ اشاعت اتنی مشہور ہوئی کہ اس کی گردش کی اعداد و شمار 26,000 کاپیوں تک جا پہنچے۔ 1914 میں برطانوی حکومت نے الحلال پر پابندی عائد کر دی۔ مولانا آزاد نے کچھ مہینوں بعد ایک نیا ہفتے وار کا آغاز کیا جسے البلاغ کہا جاتا ہے۔ مولانا آزاد کی تحریروں پر پابندی عائد کرنے میں ناکام برطانوی حکومت نے آخرکار 1916 میں انہیں کلکتہ سے جلا وطن کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب مولانا آزاد بہار پہنچے تو انہیں گرفتار کر کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ یہ نظر بندی 31 دسمبر 1990 تک جاری رہی۔ 1 جنوری 1920 کو آزاد کو برطانیہ نے رہا کر دیا۔ نمبر 7، سیاسی منظر نامے میں ابھرنے کے بعد آزاد نے قومی اتحاد کو آزادی کا سب سے اہم ہتھیار قرار دیا تھا۔ سن 1921 میں آگرہ میں اپنی ایک تقریر کے دوران انہوں نے الحلال کے بنیادی مقاصد کا ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا پہلا مقصد ہندو مسلم اتحاد ہے۔ میں مسلمانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کا فرض ہے کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کریں تاکہ ہم ایک کامیاب قوم کی تعمیر کر سکیں۔ مولانا آزاد کے لیے قوم کا اتحاد آزادی سے بھی زیادہ اہم تھا۔ سن 1923 میں کانگریس کے خصوصی اجلاس سے اپنے صدارتی خطاب میں انہوں نے کہا تھا، آج بھی اگر کوئی دیوی آسمان سے اتر کر یہ کہے کہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے بدلے 24 گھنٹے کے اندر اندر ہمیں آزادی دلائے گی تو میں اسے مسترد کر دوں گا۔ نمبر 8، ہندو مسلم اتحاد کے لمبردار مولانا آزاد کبھی بھی مسلم لیگ کے 2 قومی نظریے کے حامی نہیں بنے اور انہوں نے کھل کر اس کی مخالفت کی تھی۔ 15 اپریل 1946 کو کانگریس کے صدر مولانا آزاد نے کہا تھا، میں نے پاکستان کی شکل میں مسلم لیگ کے الگ ملک کے مطالبے کو ہر زاویے سے دیکھا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ فیصلہ نہ صرف ہندوستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا بلکہ اس کا خمیازہ خود مسلمانوں کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ کسی حل کے بجائے یہ فیصلہ مزید مسائل پیدا کرے گا۔ مولانا آزاد نے تقسیم ہند کو روکنے کی ہر ممکن کوشش بھی کی تھی۔ نمبر 9،
سن 1946 میں جب تقسیم ہند کی نئی شکل کافی حد تک واضح ہونے لگی اور دونوں پارٹیاں تقسیم پر متفق بھی ہو گئی تو مولانا آزاد نے سب کو خبردار کیا تھا کہ آنے والے وقت میں ہندوستان کو اس تقسیم کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ نفرت کی بنیاد پر بننے والا یہ نیا ملک اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک یہ نفرت زندہ رہے گی۔ جب تقسیم کی یہ آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی تو یہ نیا ملک بھی مختلف ٹکڑوں میں بٹنا شروع کر دے گا۔ اب ہم آپ کو مولانا آزاد کی پاکستان کے بارے میں کی گئی کچھ پیشن گوئیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ مولانا آزاد نے جو منظر سن 1946 میں دیکھا تھا وہ قیام پاکستان کے چند سال بعد ہی سن 1971 میں سچ ثابت ہوا۔ انہوں نے پاکستان سے متعلق بہت سی پیشن گوئیاں کی تھی۔ قیام پاکستان سے قبل ان کا کہنا تھا کہ یہ ملک متحد نہیں رہ سکے گا، سیاسی قیادت کے بجائے فوج کی حکومت ہوگی، یہ ملک بھاری قرضوں کے بوجھ تلے دب جائے گا اور اسے ہمسایہ ممالک سے جنگ کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح مولانا نے انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کو پاکستان ہجرت نہ کرنے کا مشورہ بھی دیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو سمجھایا تھا کہ ان کے سرحد پار کرنے سے مسلمان مضبوط نہیں ہوگا بلکہ انڈیا کے مسلمان کمزور ہوں گے۔ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی اور وکیل مولانا آزاد 22 فروری 1958 کو دہلی میں انتقال کر گئے تھے۔ نمبر 11، اب ہم آپ کو فلم سٹار عامر خان اور مولانا آزاد کے درمیان موجود رشتے کے بارے میں بتائیں گے۔ کیا مولانا آزاد عامر خان کے پردادا ہیں؟ چلیے اس حوالے سے تفصیل جانتے ہیں۔ مولانا آزاد کی ایک ہمشیرہ کا نام فاطمہ بیگم مارزو تھا جن کا نکاح سید معین الدین عرب سے ہوا تھا۔ ان کے یہاں 5 اولادیں ہوئیں: آمنہ بیگم، یوسف علی، حامد علی، رقیہ بیگم اور صفیہ بیگم۔ آمنہ بیگم جو مولانا آزاد کی بانجی تھی کا عقد جعفر علی خان شاہ آبادی سے ہوا۔ ان کے بھی 5 بچے تھے: باقر حسین، انیس جہاں، بلقیس جہاں، ناصر حسین اور طاہر حسین۔ طاہر حسین کے ہی بیٹے مشہور اداکار عامر خان ہیں، یعنی مولانا آزاد کی بانجی آمنہ عامر خان کی دادی تھی۔ چنانچہ آمنہ کی ماں فاطمہ ان کی پردادی ہوئی اور مولانا آزاد عامر کی پردادی کے بھائی، گویا مولانا ان کے پردادا ہوئے۔ نمبر 12، یہ 19 جولائی 1951 کی بات ہے جب انڈیا کے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد نے تہران سے وطن واپس جاتے ہوئے ایک دن کے لیے کراچی میں قیام کیا۔ اس قیام کے دوران انہوں نے پاکستان میں انڈیا کے ہائی کمشنر سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بانی پاکستان محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دینا اور فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ انڈین ہائی کمشنر کی کوشش سے حکومت پاکستان نے ابوالکلام آزاد کی اس خواہش کو ممکن بنایا، چنانچہ انہوں نے بانی پاکستان کے مزار پر فاتحہ پڑھی اور پھول چڑھائے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور محمد علی جناح دونوں ہی 20ویں صدی میں ہندوستانی سیاست کے 2 اہم رہنما تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد پاکستان کے قیام کے شدید ترین مخالف تھے، جبکہ دوسری جانب محمد علی جناح تھے جن کی سیاست پاکستان کے قیام کی کوششوں کے گرد گھومتی تھی۔ محمد علی جناح آزاد سے عمر میں 12 برس بڑے تھے، تاہم دونوں کی سیاسی زندگی کا آغاز کم و بیش ایک ہی زمانے میں ہوا۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔